قال الله تعالى في محكم تنزيله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آتے ہیں برگ و بار درختوں کے جسم پر، آتے ہیں برگ و بار درختوں کے جسم پر، تم بھی اٹھاؤ ہاتھ کہ موسم دعا کا ہے۔ ماہ مبارک کی مبارک ساعتیں بہت ہی قریب آ چکی ہیں، اور یہ ماہ مبارک اپنی تمام سعادتوں برکتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ لیکن اس سال اس ماہ رمضان المبارک کی آمد ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ ایک طرف ان حالات کی وجہ سے شدید رنج و غم ہے، لیکن دوسری طرف ایک قسم کی خوشی اور مسرت بھی ہے۔ رنج و غم اس وجہ سے ہے کہ ہماری مسجدوں پر اور ہماری دینی محفلوں اور مجلسوں پر اور باجماعت بڑی نماز پڑھنے پر اور باجماعت تراویح کے اہتمام پر اور مسجدوں کے اندر اجتماع کرنے پر بندشیں ہیں، پابندیاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر جتنا بھی رنج ہو، غم ہو، وہ یقیناً ہر اس شخص کے لیے بجا ہے جو صحیح معنوں میں مسلم ہے اور اسلامی شریعت کو سمجھتا ہے۔ لیکن خوشی اور مسرت اس بات پر ہے کہ اس سے بیشتر جو ہم نے رمضان المبارک گزارے ہیں، یقیناً ہر شخص کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی مشغولی ہے۔ اس مشغولی کی وجہ سے رمضان المبارک کو جن اعمال کے ساتھ، جن کیفیات کے ساتھ اور عبادتوں میں مشغولی کے ساتھ ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور مناجات کے ساتھ گزرنا چاہیے، مشغولیتوں کی وجہ سے اور اپنے اپنے کاموں میں بزی ہونے کی وجہ سے ہم رمضان المبارک کا وہ حق ادا نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے ہم تمام قسم کی مشغولیتوں سے بالکل فارغ کر دیے گئے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں، فرصت کے اوقات ہیں۔ اگر ہم نے اس مرتبے بھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی، غفلت کی، تو یقیناً یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہوگا جو یقیناً ناقابل معافی ہوگا۔ اللہ نے اگر ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، کسی بھی وجہ سے ایسے حالات بنے ہوں کہ ہمارے پاس فراغت ہے اور مشغولی نہیں ہے، تو ہم اس ماہ مبارک کو اس طور پر گزاریں کہ ہمارا ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ ایسا ہم نظام گھروں کے اندر بنائیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ ماہ مبارک بالکل محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں 4 سوالات بہت اہم ہیں جو ہر روزے دار اور ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، اور ان سوالات و جوابات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ماہ مبارک کے سارے اوقات اور سارے آنے والے مبارک دن کو، ساری مبارک آنے والی ساعتوں کو اسی انداز میں گزاریں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال ہر روزے دار کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آخر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، پھر اس کو جواب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے، روزے جس وجہ سے فرض کیے گئے ہیں، وہ مقصد ہمیں کیسے حاصل ہو، کون سا طریقہ کار ہے اور کون سے وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمیں روزے کا مقصد پورے طور پر حاصل ہو جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس رمضان المبارک کے مقصد کو پورا کر دیا تو پھر ہمیں اللہ کی طرف سے کن کن انعامات سے نوازا جائے گا اور کیا کیا نوازشیں ہوں گی، کیا کیا اللہ کے وعدے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ
رمضان کے روزے رکھتے ہوئے، تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم روزے کے مقصد سے، روزے کی برکتوں سے محروم کر دیے جائیں؟ کیا ایسی بھی شریعت میں کچھ شکلیں ہیں کہ آدمی روزہ بھی رکھے اور رات میں تراویح کا اہتمام بھی کرے، تہجد کا بھی اہتمام کرے، لیکن اس کے باوجود روزے کی برکتوں سے محروم ہو جائے اور روزے کا مقصد اسے حاصل نہ ہو سکے؟ یہ 4 بہت اہم سوالات ہیں۔ انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والے درس میں ایک ایک سوال کا بالترتیب تفصیلی جواب دیا جائے گا، اور اس کے بعد ساری چیزوں کو بہت ہی آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تمام حضرات اس وقت جب درس شروع ہو، ایک درس دن میں 12:30 بجے شروع ہوگا جو آدھے سے پون گھنٹے کا ہوگا، اور دوسرا درس تراویح کے بعد 10 بجے سے شروع ہوگا جو 15 اور 20 منٹ کا ہوگا۔ ان دروس کے اندر پہلے دنوں کے اندر خاص کر انہی 4 سوالات پر گفتگو ہوگی، ان کے تفصیلی جوابات دیے جائیں گے، اور پھر کس طرح ہمیں اس پورے ماہ مبارک کو گزارنا ہے اس پر انشاءاللہ آسان انداز میں گفتگو کی جائے گی۔ میں اس وقت اپنے تمام ناظرین سے ایک گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وقت بہت قریب ہے اور ماہ مبارک کی بالکل آمد ہے۔ چند لمحے کے بعد یہ مبارک مہینہ اپنی تمام سعادتوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہو جائے گا۔ میں ایک گزارش یہ کر رہا ہوں کہ تمام وہ حضرات جو میری بات کو سن رہے ہیں وہ ضرور اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر، اپنے گھر کی مسورات کو لے کر ایک ایسا نظام الاوقات اور رمضان المبارک کا ایک ایسا ٹائم ٹیبل ضرور بنا لیں جس میں ہماری ہر چیز طے ہو۔ سب سے پہلے 5 نماز اول وقت میں ادا کی جائیں، اس کے اوقات طے ہوں۔ پھر فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم مزید تہجد کی نماز کا بھی، اشراق کی نماز کا بھی، چاشت کی نماز کا بھی، اوابین کی نماز کا بھی اہتمام کریں، اس کا بھی نظام بنائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے ترجمے کا، قرآن کی تشریح و تفسیر کا، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا، حدیث پاک کے مذاکرے کا، اس کی تعلیم کا، اور دعاؤں کا، اور پھر اس کے بعد ذکر و اذکار کا، توبہ اور استغفار کا، ہر چیز کا ہم ایک وقت طے کر لیں، ایک نظام بنا لیں۔ جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں اس میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جیسے افطاری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، فرض نمازوں کے بعد ہے۔ ہم ایک ایسا خوبصورت، ایک ایسا حسین ماحول تیار کر لیں جس کا اثر ہمارے بچوں پر، بچیوں پر اتنا اچھا پڑے کہ وہ ساری اچھی عادتیں ان کے اندر منتقل ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملا ہے، گھر میں رہنے کا ایک گولڈن چانس دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے ان ایام کو، جو 30 دن کی مدت ہوتی ہے، بہت ہی اچھے انداز میں عبادتوں کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، توبہ اور استغفار کے ساتھ گزارا، اور ہمارے ان اعمال کو ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں نے دیکھا، تو ضرور انشاءاللہ ان کی زندگی پر اثر پڑ کر رہے گا، کیونکہ بچے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس وقت اگر ہم اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزارنے کا فیصلہ کریں گے اور پورے ماہ مبارک کو اچھے انداز میں گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر پورے سال پر پڑے گا۔ بہت سے عارفین باللہ کا یہ قول ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا سال اچھا گزرتا ہے۔ تو ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں، اور جس وقت درس شروع ہو میں گزارش کروں گا کہ آپ قلم اور کاپی لے کر بیٹھیں، کیونکہ میں اس بات کی بھی کوشش کروں گا کہ اس انداز میں درس دیا جائے، کچھ باتیں ایسی بتائی جائیں جو آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو، کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر وہ لکھ دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اور اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور دوسروں تک یہ بات پہنچانا ہے۔ اس اہم گزارش کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کل سے ماہ مبارک شروع ہو جائیں گے تو درس بھی شروع ہوگا۔ درس کو پورے اہتمام کے ساتھ
اچھے جذبات کے ساتھ سنیں بھی اور پہنچائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان گزارشات پر عمل